نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اپنی مرضی نال پیار نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پیار نال پڑھو، بلند آواز نہ پڑھو، اتنے سارے بندے بیٹھے ہو تہاڈی آواز نہیں نکلدی بھی، حوصلے نال پڑھو الصلاۃ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سارے مل کے پڑھئے صلو علیہ وآصحابہ۔ رب کریم دی بارگاہ دے اندر کروڑ ہا شکر ادا کرنے تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود شریف پیش کرنے تو بعد جتنے احباب اج دی اس خوبصورت محفل پاک دی اس نشست دے اندر شامل ہوئے سب واسطے دعائے خیر ہے۔ میرے سمیت سب نو میرا خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی صحیح استقامت نصیب فرمائے۔ جنہ دوستہ نے آج دی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام فرمائے اور جتنی انتظامی ہیں جڑے جڑے اس دے اندر شریک ہوئے اہلیان محلہ قاسم ٹاؤن چنیوٹ دے اندر انجمن گدائے در بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم دی بارگاہ دعائے انہاں ساریاں نو میرا خالق اجر عطا فرمائے۔ میرے تو قبل قبلہ شاہ صاحب نے خوبصورت آپ احباب دے نال خطاب فرمائے یقیناً اور آپ دے دلان معطر فرمائے۔ میں بھی حاضری دی نیت واسطے حاضر ہو گیا جو انہاں دوستہ نے میرے نال ڈسکس کی تھی سی اس حوالے نال میں چند گزارشات عرض کر کے پھر اجازت لے لوں گا۔ رب کریم سانو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تسی سارے حاضر بیٹھے ہو تھے ویسے لائٹ میں پیچھے نظر نہیں آن دے رہی جڑے کچھ چند ایک بندے نظر آ رہے ہیں نہیں بھی آ رہے تھے وہ بھی آ ہی رہے ہیں تسی ایک کاری اپنی مرضی نال سبحان اللہ کہہ سکتے ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ تقریر شروع ہو گئی ہے جے تواڈی توجہ ہوئے تو سبحان اللہ کہہ دیو ماشاءاللہ۔
میں آپ احباب دے سامنے عرض کی تھی ہے، تلاوت کی تھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال میرے خالق نے قرآنی سورت دے اندر خطاب فرمائے۔ قرآن کی دا خطاب ہے رب کریم دا، قرآن کی دا خطاب ہے اللہ وعدہ لا شریک دا۔ رب کریم نے اپنے راز و نیاز جڑے اس کائنات بنن تو پہلا ایک کتاب ادوں بھی باقی آئی جدوں کائنات باقی کوئی نہیں۔ رب دا ایک کلام اس وقت بھی موجود سی جدوں کائنات اجے رب نے بنائی کوئی نہیں۔ توجہ ہے توجہ، اے ادوں بھی محفوظ سی، اللہ کریم نے اج بھی انہوں محفوظ رکھیا ہو رہا ہے۔ اے ڈائریکٹ رب کریم دا خطاب آمینہ دے لال نال ہوئے۔ کدی کدی ویچ حضرت جبریل بھی حاضر ہو جاندے ہیں، لیکن وہ وایا آیا آؤندے ہو بھی ڈائریکٹ رب دی بارگاہ حضور دی بارگاہ چاہے۔ گاہے بگاہے ترتیب دے نال رب کریم قرآنی آیات بینات دا نزول فرماندہ رہے۔ میں تو اڈے ذہنہ نظرہ چیک کرن لگا، تسی بڑے سمجھدار تے باشعور لوگ ہو، دن رات محافل دے اندر شریک ہوندے ہو۔ تورات، زبور تے انجیل، یہ تین کیڑیاں کتاباں نے؟ توجہ ہے توجہ، حوصلے نال نہیں بول دے، ڈر ڈر کے بول دے۔ کیوں علی؟ حوصلے نال بولیا کرو، جیڑی گل دا پتہ ہوئے وہ اونچی آواز نہ بولنی چاہیے۔ اے کوئی نہیں اتنے کو پرچہ شرچہ ہونے دا خطرہ نہیں ہے، تسی کھلے دے لو کے بول دے رہے۔ اے رب کریم نے بھیجیاں نے اپنے نبیاں تھے، کوئی صحیفے بھی آئے نہیں۔ کوئی ایک بندہ پوری دنیا دے اندر گارنٹی دے سکتا ہے کہ زبور جیڑی حالت چاہیے یا جو اس سے حالت باقی ہے؟ جواب آئے گا جی نہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے اپنی مرضی دیاں تبدیلیاں کر لی۔ باقی نہیں، موجود ہے، خدش ہے کہ انہوں دے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ 15 صدیاں لنگ گئیاں نے، کوئی ماں نے پتر جمعہ جڑا قرآن دا ایک لفظ بھی ہٹا کے مٹا کے بدل سکیا ہوئے؟ آج تائیں کسی نے جرت کیتی ہوئے؟ اے دے ویچ بھی ایک راہ دے، اے دے اندر بھی ایک راہ دے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوبہ اگلا خطاب جڑے پہلے کتاب آئیاں وہ بھی خطاب رب دا سی اپنے نبیاں نال، اے بھی خطاب رب دا ہے اپنے محبوب نال۔ اگلیاں دی گارنٹی کوئی نہیں کہ یہ اصلی حالت جہن یا نہیں، اے صبح قیامت تک اصلی حالت جس واسطے باقی رہے گی، کیونکہ ایک کلام کسے عام دی زبانی چجاری نہیں ہویا، محمد عربی دی زبانی چجاری ہویا۔ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سوڑیا دنیا دیاں نسلہ مٹا دیاں گا، میں انہاں دے خاندان تے قبیلے مٹا دیاں گا جنہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو نقصان پہنچان دی کوشش کی تھی۔ بھائی بندے قرآن دی گل کر دینے، میں کیا قرآن دی گل بعد اس کرو، جڑے نات کے قرآن آئے نسل تے انہاں دی نہیں مٹی، قرآن کی میں دنیا مٹا سکتی ہے؟
انہاں نو مٹان والے مٹ گئے جو یہ انہاں نو مٹان والے مٹ گئے انہاں دا ختم ہو گیا نا رسول اللہ دا فرمان مٹیا ہے نا مصطفیٰ کریم تے نازل ہویا او قرآن مٹیا ہے جیڑا پہلے دن نازل ہویا اجے تائیں باقی صبح قیامت تک باقی رہے گا کیوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ آپ بھیجدہ بھی رہے تے وعدے بھی اپنے یار نال کردہ رہے اپنے محبوب نال رب نے وعدے فرمائے اور رب جڑے وعدے کرے انہاں وعدیاں تو کدی پیچھے ہٹیا توجہ ہے تو اڈی رب کریم نے اپنے محبوب نال وعدہ فرمایا محبوب سونے وقت ذرا گزرن دے ہو نا آج 1.25 لاکھ نے 15 صدیاں بعد بندے آپ آکھن کے 1.5 ارب تمہیں اتے ہو گئے نے کیوں میں وعدہ کیتا ہے دین اچھا ہوندہ جائے اسلام سر بلند رہے گا اسلام میں کوئی بھی جھکا سکتا وقت دیاں یزیدہ نے بڑا ٹیل لائے وقت دے ملونہ نے بڑا ٹیل لائے وقت دے ہر دور دے دین دیاں غدارہ نے بڑا زور لائے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے حضور نبی پاک سرکار دی امت ایسے شیر پیدا فرمائے نے ایسے رسول اللہ دے دین دے غلام آئے نے جیڑا ایک کھڑا ہو گیا پورے جہان دے کفر اتے بھاری ہو گیا سارے جہان دا زور نیست و نابود ہو گیا جے کانا مرزا آیا ہے تے رب نے اپنے محبوب دی آلی چوکے میرے علی نو کھلار چھڑے بیالا ٹلہ لے توجہ یہ کوئی نا مڑ کے کر لے آس میدان چھڑ کے مصطفیٰ دے غلام نہیں نس دے جڑے جھوٹے ہونو نس دے ہوندے حضور دے غلام کل بھی پیڑے چاہے حضور دے غلام آج بھی پیڑے چکلوتے رہے برحال میں عرض کرنے دی کوشش جو کر رہے ہیں اس بات فرماؤ کہ میرے پاک نبی دی زبان مقدس آئی چوں وہ قرآن دی شکل ہے کوئی لفظ نکلے ہے یا فرمان دیئے چھ نکلے ہے صبح قیامت تک کوئی بھی ہو دے ویچ ایک رتی برابر بھی فرق کر سکدا حضرت گرامی قدر اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے توجہ کرو آکھو سبحان اللہ جیدہ میں موٹا جیا ترجمہ کرنے لگا رب کریم نے اپنے محبوب کریم نال جو ارشاد فرمایا اور پھر محبوب نے اپنی امت نال ارشاد فرمایا ولی وہ ہوندہ ہے جیڑا صرف خدا تو ڈردہ ہوگا انہوں دنیا دا کوئی ڈارا جیڑا دنیا تو ڈر جائے ولی ہو سکتا بس کسے بھی ولی دی پہچان کرنی ہے کہ کامل اللہ دا درویش آدمی فقیر ہے وہ دی اتنی پہچان کافی ہے جے دنیا تو ڈر کے خوف زدہ ہو جائے وہ ولی ہو سکتا جیڑا دنیا نو سید جائے جی میں خادم حسین رضوی نے سیدے توجہ ہے دوڑی اس دور دا میں ممبر رسول تے بہ کے کہہ رہے ہیں اسی بڑے گناہگار بندے ہیں لیکن اس دور دا اگر اساں اپنیاں گناہگار رکھنا کسے کامل شخص نو ویکھے ہے تو ایکو بابا خادم حسین رضوی آیا جیدے ویچ اللہ نے یہ جرت رکھی ہے کہ اس پوری دنیا نہیں پورے جہان نو یہ چیلنج کیتا کہ جیڑا لگتا ہے لالو محمد عربی دے غلام کدی بھی جھک دے کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے ولی کدی بھی دنیا کے نہیں جھک دے وہ صرف رب وحدہ لا شریک کے جھک دے انہوں کسے دنیا دار دا کوئی خوف نہیں ہوندہ جیڑا دنیا تو ڈر جائے وہ دیچ کری کوئی ایڈی بڑا پن نہیں کہ دنیا تو ڈر کے اندر بڑھ گیا نا آج کل دی فقیری ہیں جی دی ہے بھئی دنیا داراں تو ڈر کے اندر بڑھنے والے فقیر راج بڑھے نے ہر بازار تے ہر گلی تے ہر محلے چلاو جان میں انہاں فقیراں تو صدقے جاواں جڑے کامل لوگ آئے جنہاں دا اتنا ایمان کامل سی کہ حضور نبی پاک سرکار دی ذات مقدسہ تے انہاں دا ایمان ہے سی نا اللہ نے تھا انہوں نے ولایت دا تاج عطا فرمایا
لیکن میں ایسے لوگ بھی ویکھن جڑے اتنے کامل ہو کے جس مرشد دے ہاتھ دین دے آئے وہ اپنے پیر اتے انہوں دا یقین اتنا کامل ہوندہ دنیا زور بھی لاویا اس یقین نو ہٹا نہیں سکتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایک بندہ آیا اسے کہ حضور میں توڑا مرید ہونا ہے سرکار فرمایا آ جاتے ہیں مرید کریے وہ بیعت ہو گیا جدوں مرید ہویا نا تو پیران نے ایک وصیت کی تھی توجہ ہے توڑی سب پیران تے سب فقیران سارے سلام کیتا کرو اے ساڑھے عقیدے اندر شامل ہے سارے اچھا ہوئی ہوندہ ہے جن دے آتے جا دیتے ہو مرید دی نظر ہے میرے بھائیو عزیزو ساتھیو سرکار فرمایا جے مرید ہویا ہے جاننا ہے تو ایک گل میری ایک وصیت یاد رکھی میں فرمایا دورو کیڑی فرمایا اے ہاتھ جیڑا تمہیں دے لیا ہے نا اے انعام نہ سمجھی اے ان بڑی وڈی قیمت اڑا ہوگی اے دی تھوڑی قیمت نہیں مدے کسی اور نو بج کے گا پھڑا چھڑے جے ان دیتے ہی آتے ان کھلوتا رویں کسی اور دے آتش نہ دیں اسے کہا حضور ٹھیک ہے جان جانتی ہے ٹور جائے ہاتھ نہیں جائے گا من جلے قصہ مختصر دوران سفر وہ کسی سفر دے وچ جا رہے آئی تے دریا دے کنارے تھے چلدیاں طوفان آیا ہنیر آیا وہ دی وجہ تو دریا دے اندر گر گیا جدوں دریا وچ گریا نا تے ڈوبن لگا تے ہاتھ پیر مارے اس ترن دی جاج کوئی نہیں ایک فقیر آیا اس دی بازو پھدی تے پھد کے پانی چ تھوڑا اتھا کڈیا باہر مدد واسطے وہ بازو کھبی بازو پکڑی نا اس کھچیا اتھا تے اس فقیر آکھیا اب انہیں کنہ پانی ہو سکے جی ویکھ لیا ہے بچیا پتہ ہے کہ میں موت تیرے گرد گرد گھیرا پاک کھلوتی ہے تین میں بچا لیا ہے ادوجہ ہاتھ تھوڑا میرے الکار اجے بچنے ہی تے ہاتھ میرے الکار مینوں دے تین پانی چوبار کڑا او سکھیا بابا بھامیں اگلا بھی چھاڑ دے اے نو دی پدا توجہ ہے کوئی نا بھامیں اگلا بھی چھاڑ دے اے دی پدا نہیں ہو سکیا بابے اور آنکھیا بھی کیوں ہو سکیا میں وعدہ کیتا ہوئے جان جان دیئے ٹر جائے ہاتھ نہیں جا سکتا کسی اور انہوں نے فرمایا بھی تجھے میں نہ دیتے ہو تے مر جا سی تے وجہ کی یہ سکے جی جدو میں اپنے پیر نو ہاتھ فدایا نا اپنے مرشد نو اپنے راہنما نو اپنے راہبر نو اس کامل اللہ دے ولی نو تو نے ایک وصیت کیتی ہے پتر باقی عرشد علمی اے ہونے ڈا کم قیمت اڑا نو دی قیمت دیر ہو گئی ہے کسی اور نو نہ پڑا بمی پکا رمی انہاں فرمایا مجھے تیرا پیر ایڈے ہی کامل ہے تے ہن جو پھسیا کھلوتے ہیں تے مڑ سدے ہیں آ کے تین بچا لیندا ادوں پھر وہ درویش بولے او جڑا مرید ہے یوں سکے حضور دانو میں کو آکھیا بے میرا آکے پھدو دانو میں کو سنیا گلے بے میرا آکے پھدو میرا تسی چھڑ دے ہوگا میرا ایمان ہے جن میں پھدایا ہے جن دے ٹیل ہویا دے آپ پہ میں بچا لے گا تسی جڑا راہ ہے ہوتے جاؤ جدو یہ گل ہوئی تے مڑ ادوں بولے او بابا بھی کوئی عام بابا نہ حضرت خضر علیہ السلام ہے توجہ ہے تو حضرت خضر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی مریدہ تو امتحانی چپاس ہو گئے جی کیوں انہوں نے فرمایا تین مبارک ہوئے میں اپنے آپ کوئی نہیں آیا میں نے بھی تیرے پیری گلے ہی تے آگے تین بچائی کھلوتا تیرا ٹیسٹ لے آئی نہیں تیرے ٹیسٹ ہی چو تیرے نمبر پورے آئے نہیں لتا تین مبارک کے پاس ہو گئے کدی کدی بھائی یہ جتے بھی امتحان ہو جاندے ہوتے اس واسطے جتے قدم کھلار لو تے کھلاری رکھو جے پکے ہو تے میں ایک اور مشورہ نکا جا نال دے دینا انج کھلاریا جی ہوتے ہی جڑے آپ سدھے ہونا توجہ ہے جی جڑے آپ سدھے ہون جڑے آپ ڈنگے ہوئے ہون انہاں کول بان تے کھلون دا بھی فائدہ کو نہیں ہوتا ہے میں زندگی برباد نہ کر بیا میرے بھائیو عزیزو اے اللہ دے ولی میں نو آج کل دے بندیاں دی اجے تک سمجھ نہیں لگی آج کل دے لوگ جڑے نا ساٹے اس معاشرے دے لوگ
ہن اس چیز میں نہیں تکدے کہ آیا جس شخص کو بیٹھ رہے ہیں جدی تابیداری وقت گزارن دی کوشش کر رہے ہیں اور دن رات اسی جنہاں نال اپنا رابطہ رکھے ہے کدی چھان پھٹک نہیں ایسا کیتی ماشاءاللہ جی بارک اللہ کدی چھان پھٹک نہیں کیتی جس نال چلے ہیں جن دے کول بانا ہے جن دی محفل اٹینڈ کرنی ہے جن دی نسبت اختیار کیتی ہے وہ بندہ کیسا ہے صرف شخصیت پرست ہو گیا بس شخصیت کپڑے ستھرے چہرہ خوبصورت ہے ظاہری لبادے نو ویکھ کے سی مگر بھجے ہیں سن یاد ہے سی نکے جے آئے ادھوں جدوں میرے دادا جان دا وصال ہویا سی تو آپ فرماتے ہیں سن انہاں دی 115 سال عمر آئی ایک صدی انہاں ویکھی ایک صدی تو بھی اتے دور ویکھی وہ فرماتے ہیں پتر علمی دور آ گیا ہے بڑے علم عام ہو گیا ہے مدرسے زیادہ ہو گئے نے علماء جڑے نے وہ آسانی نال مل جاندے نے ایک دور ایسا ہوتا سی جدوں کسی جگہ تے مدرسہ ہوتا ہی اور بڑا سفر کرنا پوندا علم نو تلاش کرنا واسطے ہن آسان دور آ گیا میں انہاں نوں پوچھیا کہ دادا جی یہ تے دسو دور تے آسان آ گیا ہے اگے والے علم تے اج دے علم وچ فرق کتنا کو انہاں فرمایا پتر ہن مدرسیاں دے وچ کتاباں دا علم پڑھایا جاتا ہے ساڈا ایک دور ہوندا ہے جدوں خانقاہاں اوتے علم ہی پڑھایا جاتا ہے تے درویشاں نوں درویشی سکھائی جاتی ہے فقیر تیار ہوندے ہیں فقر دیاں کلاساں لگدیاں اور انہاں نوں علم تصوف پڑھایا جاتا انہاں نوں دسیا جاتا سی کہ دین مصطفیٰ تے ثابت قدمی نہ رہ کے حضور نبی پاک سرکار دے فقیراں رنگ اپنا کے زندگی کیویں گزارنی ہن وہ دور نہیں رہا کتابی علم عام ہو گئے اچھی گل ہے لیکن افسوس جنہاں لوگاں نو تصوف دا جے تک علم نہیں ہویا اور جنہاں نے اس روحانی علم دے اندر گوتا نہیں لیا وہ پھر علم بھی زیادہ دیر نہیں چلدا کسی نہ کسی تھاں تے تھڑک کے دوجے پاسے منہ کر لیندا میں نے گل دسو جڑا علم بندے نو تکبر دے وے غرور اور انا جی ڈال دے وے اس بندے نو علم نے کنا کو فائدہ دے دیتا جس علم دے ذریعے انسان اپنے آپ نو دوسرے تو آپ ہی اللہ سمجھنے لگ پوے او علم دے واسطے فائدہ مند خود ثابت نہیں ہویا اس دوہن کی دینا ہے علم انسان نو تکبرانہ رویہ نہیں سمجھاتا علم انسان نو جھکا دیندا ہے عاجزی اور انکساری لے کے آتا اور او علم ہے جڑا علم انسان نو فائدہ مند ثابت ہوئے اور اے ایویں نہیں ہوندا اے فقیراں دیاں بارگاہاں تے اللہ دے ولیاں دی نگاہ وچ ہو جائیے تے پھر علم جڑا ہے او ادب نال صحیح دونوں منزل مقصود تک بڑھان دی کوشش کرتا اللہ اکبر اے دے اتے میاں محمد بخش بولے تیا فرما گئے پڑھنے لکھنے دا ایمان نہ کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا ستار کہاوے مت روڑ چھڑی دودھ کڑے حضور غوث پاک سرکار نے نیلم پڑھے حضور غوث پاک نے نیلم پڑھے ماں نے آگیا پتر علم پڑھنا سے جا رہے ہیں تو وسیعت یاد رکھ کے جھوٹ نہ بولی ماں دی وسیعت آئی ہونے تے ماں نو بندے ٹھڈے مار دے نہ گاڑا کٹ دے سانو بڑا پتہ ہے جدید زمانے دے لوگ ماں اور باپ نو آدھے تو اسی پرانے لوگ دھوان کی علم جنہ پیدا کیتا ہے جنہ ان دی پرورش کیتی ہے جنہوں لکمے پان دی جاج نہیں اس ماں تے باپ موہ چھ لکمے ڈال دے رہے او ماں پہ انہوں پتہ کوئی نہیں اولاد پھر سیانی ہو گئی اماں کیا پتر علم پڑھن جاندہ پہ جھوٹ نہ بولی
راہ ڈاکو پہ سامان لٹیا گیا حضور غوث پاک نے پوچھا تواڈے کول کی انہاں کہا 40 اس دور دے روپیے میری تھلے والی تہ بند تھلے سیتے اور ڈاکو کہنے لگا جی تسی بچا سکدے ہو تساں کیوں دسیا آپ فرمان لگے تو پوچھیا ہے تے میں دسیا ہے کیونکہ میری اماں میں وصیت کیتی ہے پتر زندگی ہے جھوٹ نہ بولی اس ایک عمل دی وجہ انہاں ڈاکوؤں نے سارا مال بھی واپس کیتا توبہ بھی کیتی تے سرکار دے ہتھاں تے بیعت بھی کیتی یہ مطلب ہے انسان دا کوئی بھی عمل اگر وہ اچھے طریقے نال صحیح زندگی گزارن دی کوشش کریں شاید دوسرے بندے تے اندر اثر ہو جائے اور اللہ اس نے اسی راہ تے لے کے آئے حضرت گرامی قدر میں صدقے جاواں انہاں لوگاں تو جنہاں رسول اللہ دا دین پڑھیا پھر انہاں نے اگے اس دین نو تبلیغ دے ذریعے دوسرے لوگاں تک پڑھایا اور نال انہاں فقیراں نے اپنے روحانی فیض بھی عطا کیتے آج تک تانوں تھاں تھاں تے اس دور دے بھی مولوی پیر روزانہ ہی فوت ہوندے نے ایڈے کوئی جلدی جلدی دربار بھی آج کل ڈھیر بن جاندے نے لیکن تسی ذرا ایک صدی پیچھے ویکھو نا تے جتنے بھی دربار بڑے نے اے فقیراں دے سارے درباراں تے جاؤ گے تے فیض انہوں ملے گا وجہ کی یہی کہ وہ اصلی حق دے فقیر آئے اور بن بنا تے ویکھ وکھاڑے لوگ نہ کہ جنہاں صرف دکھاوے دے طور تے زندگی گزاری ہے او نکی چادر تان کے سہیں گئے تے جانن والے جان کے سہیں گئے لٹن آلیاں رج کے لٹیا مالک چور سے آن کے سہیں گے وینج دے فقیر ہوتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ مرید سان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اگوں حضرت خواجہ قطب صاحب دے مرید جڑے نے حضرت بابا فرید نے اے پتہ ہے کیسا اللہ دا ولی عمر 4 سال ہے تے اماں آکھیا پتر چال تینوں مدرسے داخل کراوا مدرسے داخل کرانا استے پتر نو اماں حافظ صاحب کو لے کے گئے تے حافظ صاحب توجہ ہے سبحان اللہ کہوے ایک بار اے جا کے بوے ہے تہاڈی مرضی دی تقریر بھی سنانے ذرا حوصلے نال سن دے بولو سبحان اللہ گھبراوے ہے نا اماں آکھیا بیا تینوں حافظ کو داخل کراوا نال پتر لے لے حافظ کو آ گیا جدو حافظ دے کول اپڑے نا تے ماں نے اوتے پتر نوں چھڈیا بھئی ایتھے رہنا استاد نے تین پڑھان گے اماں جے پتو نکلی ہے تو استاد نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ قطب صاحب نے بسم اللہ شریف تو شروع کیتا ہے تے پہلی سٹے ہی حافظ صاحب نے بہ کے 15 سپارے زبانی سنا چھڑا پندرہ سپارے زبانی سنا حافظ صاحب نے ویکھ دے رہے گئے انہاں کہا جی تو اگی تسی پڑھے آؤ تو میرے کو کی لین آئے ہو تسی کتے پڑھ دے رہے ہو حضرت خواجہ قطب صاحب فرماتے ہیں استاد جی آج پہلا دیاڑا ہے پہلی کلاس دا پہلا ڈنگ ہے میں اگے کسے کو بھی نہیں گیا انہاں فرمایا کہ پھر جڑے 15 سنائے نے ایک اتھے یاد کر دے رہے ہو حضرت خواجہ قطب صاحب فرماتے ہیں استاد جی میری ماں نو 15 سپارے زبانی یاد آئے ماں دے پیٹ چایا تے میری اماں قرآن دی تلاوت کر دی رہی ہے اماں میری قرآن پڑھ دی رہی ہے میں گودے چمہ دی بہ کے قرآن نو یاد کر دا رہا میں اماں دی گودے بہ کے 15 سپارے یاد کر لینے میری اماں تلاوت کر دی جنہ دیاں ماما دے کردار ایڈے ستھرے ہون تے موڑ وچوں پتر عبدالقادر جیلانی جے پیدا ہوتا موڑ پتر قطب الدین بختیار کاکی جے پیدا ہوتا موڑ بیٹے بابا فرید الدین گنج شکر جے پیدا ہوتے نے جڑی ماں دی پتر نماز پڑھیا کر اماں کی مل رہا ہے فرمایا مسلح چاہیے تھلو شکر ملے گی او ماما تربیت کر دیا ہی اپنے ہونتے موڑ ڈے شنٹینے دا دور ہے
دے ساری دیہڑی بھی ڈیشن ٹینا ساری رات بھی ڈیشن ٹینا اور کام ہی کو نہیں دنیا دا تے جس ماں نے جس باپ نے اپنی اولاد دے وچ بہ کے ڈیشن ٹینا ویکھنا ہے مڑ کی سمجھ دے پتر غوث جے ہونے نے مڑ پتر وچوں کنجر ہی پیدا ہونے نے جنہاں ٹھڈے مار کے اس سے ماں پیو نوں گھروں باہر کڈ چھڑ مڑ قدر بھی اتنی ہونی انہاں لوگاں دے اندر حیاواں بھی باقی سن اس وجہ تو کیونکہ اس جنریشن نے ساڈے دور دی جنریشن نے ماں تے باپ دا او دور ویکھیا ہے جس دور وچ ابا بھی سویرے قرآن پڑھدا نظر آوندا آیا اماں بھی قرآن پڑھدی نظر آوندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد جی گل نہیں سمجھ آئیے ایو حضرت خواجہ قطب صاحب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری تے مرید ہوئے آپ نے فرمایا اپنا پنڈ بھی چھڑ دے شہر بھی چھڑ دے تے دلی ٹر جا تیری ڈیوٹی دلی علاج ہے اوتھو ٹرے مرشد حکم تے عمل کر دیا ہویا گردن جھکا لئی کہ سائیاں فرمایا ہن میری ڈیوٹی لگی اوتھے جا کے کراں گا کچی کلی ہے کلی کچی پائی ہے جانن والا کوئی نہیں تبلیغ دا آغاز ہو گیا مدرسہ بن گیا خانقاہ بنا لئی ایک آ رہا ایک جا رہا ہے ہولی ہولی بندے اکٹھے ہوندے رہے تبلیغ ہوندی رہی بیعت ہوندے رہے محبت ودی رہی اے پھر تبلیغ اپڑدی اس دلی دے بادشاہ دے دربارے چ بھی اپڑ گئی جندا نام سلطان شمس الدین التمشی اس دور دا سلطان جڑا دلی ہے اون پتہ لگیا نا تو وہ بھی آوے کرے سرکار دی کچہری ہے کہ میں حاضری دے آواں ایسا دل تے اثر ہویا نا ایسا دل تے اثر ہویا اور سرکار حضرت خواجہ قطب صاحب نے انہوں عشق ہو گیا عشق ایسا ہویا پھر بیعت ہو گئے مرید ہوئے ان دیویں پیر صاحب کول رات بھی پیر صاحب کول گزارا نہ ہوئے ایک دن سرکار فرمایا میں اختصار نرز کر دینا سرکار نے فرمایا تیرے تے دنیاوی معاملات بھی فرض نہیں ان نال بھی توجہ دے تو ساری دیڑی بھی اتھے بیٹھا رہنا ہے ساری رات بھی اتھے آ جاتے تے لوگ اعتراض کر دیں عرض کردہ ہے حضور ان میری اپنے واسط سے گل نہیں رہی ان مینوں دل ان کھلون نہیں دیندا جے میرا یار سامنے ہوئے تے تاں گزارا ہوتا ہے اللہ اکبر آپ فرمان لگے جیڑی گل سلطان باہو نے کی تھی عقیدہ اور ایمان کیے اے تن میرا کہ چشے چشمے تے میں ایک کھولا ایک کچھا تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کدے والا تے مرشد دا دیدار رہے باہو مینوں لکھی کروڑا ہزار اللہ اکبر ایمان تے عقیدہ کیے مرشد دا اللہ اللہ ایمان تے عقیدہ مرشد دا ہاتھ کا رولے دل یار اللہ اکبر مرشد دا
کچھ جے سمجھن والے انو سمجھ آ جائے ساری طریقت اسے لفظ دے اندر ہے کہ مرشد دا دیدار رہباؤ صدیق اکبر تو لے کے 15ویں صدی دے ہر مرید دا کی دیئے مرشد دا سرکار جی آپ پوچھ لین ابو بکر من کی کر دئی جواب ہی آیا مرشد دا دیدار رہباؤ مینو لکھی کروڑا اچھا اللہ اکبر ہر کوئی اپنا اپنا ایمان لے کے پھر رہا ہے ہر کوئی اپنے ایمان دا دعویٰ کر رہا ہے ہر کوئی آندہ میں ایمان کامل رکھنا توجہ ہے کہ نہیں دوڑی بولو تو صحیح ہر کوئی دعوے دار ہے ایمان دے سلطان باؤ فرماندے نے بے ایمان دے دعوے دار سارے ہی نہیں کوئی عشق دا بھی ہے ایمان پکا ہوندے ہی ہوندے جدے دل دے وچ عشق پک جائے او مڑ ایمان بھی کامل لڑا ہو جاتا ایک کامل اس وقت تک ہوندے ہی نہیں جدو عشق نہ آئے مڑیرا پھری تی رندہ ہے گاں پیشاں کدی ایدے تھڑکیا کدی ایدے تھڑکیا کدی اس پاسے منہ کر لیا کدی ایدے کر لیا جیڑے پاسے چنگی سونی آواز لگی ادھے ہی ہو گیا مڑ پتہ ہی نہیں لگتا بھی ان پتہ نہیں میں کیڑے پاسے دا بندہ آپ بھی وہم اج پیار آتا ہے ان میں کھلونا کیڑی تھا اور تسی گل سنی نہیں حضرت سری سکتی علیہ رحمہ درخت تھلے لیٹے آئے تے فقیران دے مڑ اپنی مرضی ہوندی ہے جیلا دل کرن جو مرضی کر لے انہاں درخت نو آکھیا میں ان کو وصیت تے کارا وہ درخت بولے آؤ سا کہ حضور میں نے انہوں وصیت کی کرنی ہے میری تے ایک نکی جی وصیت ہے جو میرے تھلے کوئی بہ جاوے میں اپنے چھان تو معروم نہیں نہ کردا اے میں تو آٹے کوئی مسکین آ جائے تو دکان تے ہاتھ رکھے آ جائے انہوں معروم نہ کرے آجے جو کچھ دے سکتے ہو دے آجے کیونکہ کسے کو امید لے کی کوئی آؤں ہے سرکار فرمایا اچھا تو پھر اندر کی ہوئے گا ہو سکے سرکار اللہ بھی راضی ہو سی رسول اللہ بھی راضی ہونے سائیں راضی ہو جان کے رب راضی ہو جائے گا پاہمیں دشمن میں آ جاوے انہوں بھی خالی نہ موڑے آ جائے وہ بھی فقیر ہے انہوں نے کہا اچھا تو مڑ چھان سارے ہم دینا ہے جی یا جڑے بٹے مارے انہوں بھی دینا جڑا جمیں دا سلوک کرے انہوں بھی دینا آکے بہ جائے میں کدی معروم نہیں کیتا تو فرمایا مڑتا ہی تیرنا چنگا سلوک نہیں ہوندہ جنہا دل کردہ جڑا کھیڑ کے پران کر چھڑ دے ایسا ہی مڈوں وڑ کے پران کر چھڑ دے اسا کیا دورے دے وچ بھی میری اپنی خامی ہے میں آپ ہی مجرم کیویں سکیا دور میں ایک تھان تے کھلو جو نہیں سکدا ایدو آواز ڈھیر آئیے تو منہ انجنو ہو گیا ایدو آئیے تو منہ انجنو ہو گیا ایدو پچھو آئیے تو منہ انجنو ہو گیا وہ درخت تو پیغام بڑا بڑا سارا دے گیا اس فقیر دی نسبت نہ حضرت خواجہ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ نے اس درخت دی اس گل سن کے پوری دنیا نوے پیغام دیتا بھائیو تھاں ایک کی چنگی ہوندی ہے اتھے ہی ڈٹ کے کھلوتے رہنا چاہیے تھاں تے جان آیا دا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوندہ بوا ایک کی چنگا ہوندہ ہے جے بھون مدینے لوئے تو ادھے ہی رکھو نا کدی انج ہوندے ہو کدی انج ہوندے ہو اس سے بارگاہ رکھو نا جنہ سارے جہان تو اچھی بارگاہ ہے جنہ نہ منایا ہے انہوں نے من دے جاؤ ایویں کیڑی لوڑ ہے کدی ایدے ہو جائیے کدی ایدے ہو جائیے وہ ادھے ہویا آپ پہ سائیں جانتے خدا جاڑے ایسی بڑے بھوڑے ہو گیا سانو سمجھ نہیں ہوندی بھی ہونے سے پتہ نہیں کھلونا کیڑی تھا زب دا شکار ہویا جیدے دل کی تودہ ہی کر لیا باہمیں چوران دی پلیٹ تے سلیپ ہو جان سمجھ ہی کو نہیں ہوندی ساڑیاں سنیاں دی گل دی سمجھ ہوندی بھی اللہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دا بیعت ہویا
شمس الدین التمش وقت دا سلطان اور آپ دی شان دے چرچے عام ہو گئے جدوں دلی دے بازار دے اندر حضرت خواجہ قطب صاحب کدی کدی چکر لاندے ہیں سواری تے سوار ہو کے سارا بازار بند ہو جاندہ سی دکانہ بند منادی کر والا اعلان کردہ سی بازار والے اے دلی والے اپنیاں دکانہ بند کر لو عورتاں گھرانے اندر داخل ہو جاؤ کی ہوئے کی ماجرہ پیش آئے منادی کرنے والا منادی کردہ سی اے دلی والے با ادب ہو کے کھڑے ہو جاؤ محمد درد فقیر آ رہا ہے رسول اللہ دے دردہ غلام آ رہے اتنا ادب و احترام دلی آڑیاں دے دل چوس وقت دے فقیر دا وقت گزردہ رہا نا تے جدوں پیر صاحب گھلیا ادویں وعدہ ہویا شہر پیشاں اپنے نو ہونا پینڈ بھی چھڑ دے برادری خاندان اتھے دین دی خدمت کرنیاں کدی پریشان ہو میں نا تے بس مو اجمیر کر لمیں اجمیر بابا جانے تے کعبے دا کعبہ جانے بزرگ ہو گئے داڑھی سفید ہوگی توجہ ہے توڑی داڑھی سفید ہو گئی ظلفاں سفید ہو گئی وقت گزردہ رہا عشق پکدا رہا عشق وددا رہا تعلیم و تربیت سلسلہ جاری خانقاہ دا سلسلہ بحال دنیا نے اسلام قبول کیتا اتھے ایک امن دا ماحول قائم ہو گیا اسلامی تربیت گاہ مشہور ہو گئی ہندو جڑے ہیں نا ہندو انہوں نے گل نہ بھائیوں نہ کیا جے سلسلہ میں ہی چلتا رہا نا تے مڑ کوئی بندہ بھی ساڑھے ناٹ کھلون والا نہیں ہونا سارے ہی اسلام قبول کر لینا ان کو ان دی چال چلیے کہ انہوں نے رائے راست ہٹایا جائے نہ لوگاں دے وچ کوئی ایسے جو میں آج کل دی زمانے چ لوگ پھر پھرن لگے جٹ بھی نہیں لاندے انہاں ہندوان نے آپس سے صلاح کی مختصرے وے صلاح ہوئی ایک حاملہ عورت ہے جن کو 2 مہینے دا بچہ پیدا ہویا انہوں نے نارڑ آیا ہندوان دی انہوں نے صلاح کر کے تیار کی تاکہ الزام لانا ہے بادشاہ دے دربارے جا دعاواں نو انہاں خرید لیا وقت دے قاضی نو بھی خرید لیا دربارے چاہ گئے اس عورت نے حال پا دی تھی میں لٹی گئی میری عزت لٹی گئی میں نو ایک بندے نے میرے نہ ظلم کیتا زیادتی کیتی زنا کیتا ہے بچہ پیدا ہویا تو انہوں ہویا ہے تے مندے ہی نہیں ہوندہ میرا ہے ہی نا مکر کر دی ہوئی آنسو آندی ہوئی آگئی حضرت گرامی قدر ہے بڑیاں کرمالیاں اللہ انہوں ہدایت دیتی رکھوے تے گھارا بعد راندے نے جے سلے پو جان تے وسدے بھی اجڑ جاندے ہیں توجہ ہے کوئی نا ہے کرمالیاں انہوں دے بارے جو قرآن نے ذکر کیتا ہے نا تو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اے عظیم مکر رکھن رہی ہیں وڈا مکر جدوں شیطان دے مکر دی گل ہوئی ہے تے رب نے فرمایا ضعیف مکر رکھن رہا شیطان دا مکر نکا ہے عورت دا مکر وڈا ہے دعا منگیا کرو اللہ ساڑھے گھر دیاں عورتاں ایسے مکران تو محفوظ فرمائی رکھے جس مکر دے نال انسان نہیں پورے محلے دا بلکہ پورے معاشرے دا بیڑا غرق ہو جائے اے جڑیاں دیاں نے ساڈا جسم تے ساڈی مرضی اے ہوئی نہیں جنہ دے بارے قرآن نے کھول کے بیان کیتا حضرت گرامی قدر وہ آئی دربار دے دربارش کھڑی ہوئی نا تے سلطان اٹھ کے کھڑا ہویا سا کہ واہ یاد عورت میں چوپ کرا اور اندر لے آئے نا مسئلہ کی میرے دربارے چال کٹائی پا دیتی اللہ اکبر سلطان کھڑا سا کہتا ان کی ہے وہ سا کہا سلطان تیری اس بادشاہی دے وچ میرنا ظلم زیادتی ہوئی ہے تے میں انہوں دا جواب چاہیے میں انصاف چاہیے سلطان آکھیا تین انصاف ملے گا بول تیرنا کون زیادتی کی تھی وہ سا کہا جے میں دساں تے مڑ پورے طریقے نال پورے حساب نال اس سے ویلے انصاف کریں گا بادشاہ کہ ہاں میں ویکھاں گا کہ کون جن نے میرے ہوندے ہیں ایڈی زیادتی کی تھی اس کہ بادشاہ اور کوئی نہیں جڑا تیرا مرشد نہیں قطب الدین بختیار کاکی انہوں میری عزت لٹی ہے انہوں میری عزت پامال کی تھی تے ہون بچہ پیدا ہویا تھے اندھے نے میں نے پتہ ہی نہیں بادشاہ تخت کھلوتا اپنے پیران تو تھلے زمین تے اتے گوڑیاں پر نے ڈھے گیا عرض کردہ ہے مولا اے جملے سنن تو پڑھا قیامت کیوں نہیں آئی میرے مولا اے جملے سنن تو پہلا میرے تے موت تاریخ کیوں نہیں ہوئی میں کی سن رہا
گرجدی آواز وچ بادشاہ نے گل کی عورت اپنی زبان نو لگام دے ورنہ میں گردن اڑا کر رکھ دیاں گا کی کہہ رہی ہوں سکیا عورت نے آکھیا کہ میں کلی نہیں آئی میرے کو گواہ موجود نے جنہاں انہوں نے ہوندیاں بھی ویکھیا جاندیاں بھی ویکھیا تربے گواہ باہر نکلا انہوں نے کہا جی ایسا ویکھیا رات نو بھی جاندے ہے دے بھی جاندے ہے مختصرے وے حضرت خواجہ قطب صاحب نو سنیا ملیا نا اگے سواری تے ہوندے اج آپ نے اپنا آسا جڑا آپ دے کولو چھوٹی سی انہوں پکڑیا تے پیدل چلدے چلدے دربار داخل ہوئے نا تے دستک ہوئی بھی سلطان دے مرشد حضرت خواجہ قطب صاحب آ رہے ہیں بادشاہ بھی کھڑے ہون لگا وزیر بھی استقبال آستے حضرت خواجہ قطب صاحب فرماتے نے سارے بہ جاؤ آج میں اس دربار اچ پیر بن کے نہیں آیا آج میں دربار اچ مجرم بن کے آیا میں آج اپنا صفائی دینا آیا اللہ اکبر پھر آپ حاضر ہوئے گواہ نے پھر گواہی دیتی عورت موجود ہے شکاریاں نے شکار ویکھیا فقیر دی عزت نو لٹ دے ہیں پھر ہی ہو جے بندے ہی ہو جے معاملے ڈھیر اکٹھے ہو جاتے نیکی دی دعوت لوگ گھٹ ہوندے نے برائی ال سدن تو بغیر ہی ٹر جاتے اللہ اکبر حضرت خواجہ قطب صاحب دربار اچ کھڑے ہوئے نے جدوں گواہ نے گواہی دے لئی عورت بادشاہ نو کہن لگی انصاف کر اللہ اکبر تے حضرت خواجہ قطب صاحب نے اجمیر المو کر کے عرض کیتی میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے انج رہنا واجب نہیں شریعت اندر اے مندہ قسم نو کہنا اللہ اکبر اتھرو آ گئے غمزدگی دی علامت چہرے تے معلوم ہو لگ پئی اجمیر شریف مو کر کے فرما دینے میرے پیرا اجمیر دے الاڑیا میرے نا جو وعدہ کیتا ہویا آئی تو میں نو آکھیا شہر چھڑ دے میں شہر چھڑ دیتا تو آکھیا خاندان چھوڑ دے میں چھوڑ دیتا تو آکھیا واپس نہیں ہونا میں نہیں آیا تو سا فرمایا دین دی تبلیغ کر رہی ہے میں کردہ رہا ہوا میری داڑھی سفید ہو گئی میری ظلفاں سفید ہو گیا میرے تے بڑھاپا چھا گیا ایڈا ڈاٹا امتحان آئے ساری زندگی دیا مشکلہ میں برداشت کردہ رہا ہوا اس تکلیف دے بارے تسا دسیا کوئی نہ آیا ایڈی ڈاٹی منزل بھی ہوں دی علم کوئی نہ آیا اور میری مدد فرماؤ میرے تے مشکل ویلائے اللہ اکبر ایک دن دی مہلت مل گئی رات ہو گئی روندیاں روندیاں اپنے پیر تے مرشد نو یاد کردیاں اللہ اکبر یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں اللہ اکبر روندیاں روندیاں یاد کردیاں آنکھ لگ گئی اجمیر دا بابا آ گیا خواب دے اندر تشریف لے کے آ گئے آپ نے فرمایا قطب الدین عدالت کو 3 دنوں دا ٹائم لے لے 3 دنوں تو بعد اجمیر دا بابا توڑ دلی آ جائے گا پریشان ہوئی دلی آکے میں عدالت کھڑیا ہو کے تیرا فیصلہ کرواواں گا دن چڑھیا
عدالت وچ پھر حاضری ہوئی جدوں 3 دن دا ٹائم لین واسطے حاضر ہوئے وہ عورت کہن لگی نا وقت نہیں دینا تسی ہیلے تے بہانے تلاش نہ کرو قاضی کہن لگا دلی تو اجمیر شریف دا 3 دن دا سفر ہے تسی ذرا دسو راتوں رات اجمیر تک پیغام کیویں ٹر گیا ہوئے فقیر بولے فرمایا ہے چلیا جو اسی ویکھنیا دنیا دارانو نظر نہیں ہوگا جے دنیا داران دا رابطہ دنیا داران نہ ہوندے محمد فقیران دے رابطے فقیران نہ ہوندے اے روحانی رابطہ ہوندے مینوں میرے اسائیاں نے حکم فرمایا ہے قصہ مختصر ہے 3 دن دا ٹائم اور مل گیا وقت گزردا رہا وقت تھمدا رہا کارا کی تویا آ گیا مغرب دا ویلا ہویا حضرت خواجہ قطب صاحب نواز واسطے مسجد تشریف لے آئے تجھے بھی مسلمان بھائی تشریف لے آئے ایک واری سرکار نے سجد سائیڈ وال تکیا پھر کھبی سائیڈ وال تکیا اجمیر شریف دا بابا نظر نہ آیا توجہ ہے بھائیو سبحان اللہ کیا جی میں نے بتا تسی تھک گئے ہو میں جاننا دو چنگی طرح تسی تے اسی ایک ہی ہونے ہیں بولو سبحان اللہ کیوں علی کیڑا پیڑی یری تقریر ہو رہا رہنا کی دئی توجہ ہے پیشاں بیٹھا ہے پوچھیا کو سبحان اللہ جدوں ویکھیا نا بھی پیر کوئی نہیں آئے وقت بھی مک گیا تے عدالت میں لگنی ہے نماز تو بعد مڑ دل گھبرات جاندا ہے نا اڈی کووے کئیاں مڑتانے مارے کی دئی بکھا توجہ ہے کہ نہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی توجہ ہے ایمان سارے ہی منگتے نے عاشق جڑے نے وہ ڈول دے نہیں ہوندے سرکار نے فرمایا جے سائیاں فرمایا تے ہونا ہی نے وعدہ نہ نے کیتا ہے دنیا داران دا تے وعدہ نہیں جڑا 1 منٹ سلپ ہو جائے فقیران دا وعدہ ہے سائیاں ہون گے جی حضرت خواجہ فرید فرما دینا کہ تانے میرا سارا کھائیو تے چن چن کھائیو ماس ایک میرے 2 نین نہ کھائیو مینو یار ملن دی آس اے میرا ماس سارا حضر ہے دنیا داراں جڑے جڑے مارنے ہیں تانے مار لو جسم سارا حضر ہے جو سزا دینی ہے دے لو اے اکھاں ران دے وے مینو میرے یار دے ملن دی امید باقی ہے اللہ اکبر لوگاں نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں لوگاں نے بڑیاں سزاواں دیتیاں ایمان کے عقیدہ کیے جنہ دکھاں وچ میرا دل بھر راضی تے میں سکھیو نہ تو قبول محمد بخشا میرے راضی رہن پیارے اللہ اکبر اس ایمان کے عقیدے نہ کھڑے ہوئے نے نماز جاری ہوئی نماز پڑھی گئی جدوں حضرت خواجہ قطب صاحب نے سلام پھریا نظر دوڑائی اس سے پہلے صف دے اندر اجمیر دا پاپا نظر آ گیا اللہ اکبر اٹھ بیٹھے کھڑیاں ہو گئے ڈائی نکل گئیاں جدوں محبوب سامنے آیا جدوں دل دے حال جانن والا سامنے آیا سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ کی حال سناوا میں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا اے دنیا والے ہو اے تک لو اے تانے مارن والے ہو میرا
گیا ہے، میرا والی آ گیا ہے، میرا سر دا تاج آ گیا ہے، میرا رکھوالا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے سینے نہ لا لیا، ڈاہ نکل گئی، رون نکل گیا، اتھرو آ گئے، سرکار نے سینے نہ لایا، گھٹ کے جدو سینے نہ لایا ہے، فرمایا قطب الدین روندا کیوں ہے سونیا، کیویں نہ رواں، جوانی ساری دلی شہر وچ گزر گئی، بڑھاپا بھی اتھا لنگ گیا، میں ساری زندگی انصاف تے عدل دے نال اپنی زندگی دا ایک ایک پہلو گزارے آئے، میں ساری زندگی دین پڑھانا رہا، میں ساری زندگی دین سکھانا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیر سونا، میرے سر دے تاج، اے اجمیر دیا لاڑیا، روما کیویں نہ، میرا دل تکلیف نال چھلنی ہویا پیا ہے، میرے کلو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، میرے اپنے بھی چھوڑ کے ٹر گئے، پگانیاں نو مہلت مل گئی، جڑے ہر ویلے نال آئے وہ بھی مشکوک ہو گئے، سلطان شمس الدین التمش کھلوتا رہا ہے، جے نہیں کوئی نسیا، جے کسے ساتھ نہیں چھڑیا، ایک سلطان نے نہیں چھڑیا، سارے اپو اپنے منہ کر گئے، جدو اوکھا ویلا آیا کوئی نال کھلوتا نظر نہیں آیا، حضرت خواجہ صاحب نو معین الدین چشتی اجمیری علی راما آپ نے گھٹ کے سینے نہ لایا، ایک وری بوسہ فرمایا، فرمایا رو نہیں، سارا جہان بھی چھڑ جائے، جڑے سچے فقیر ہون انہاں سچیاں نو مالک نہیں چھڑ دے ہو دے، میں بھی تیرے نالا، ساڈا نبی بھی ساڈے نالے، پریشان نہ ہو، گھبرانا اڑا نہیں گئے، سبحان اللہ کیا جے، موڑا کیا جے ایک باری سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے ارشاد فرمایا، ڈاڈی تکلیف ہوئے دل بھریا ہوئے نا درد نہ تے ہو کاپ ہی نکل ہوندی، توجہ ہے کسے نو آکھنے دی لوڑ نہیں، تے نالے جدو سامنے او کھلوتا ہوئے نا، جس دل دی تکلیف نو سمجھنا ہے، جنہیں دلاسہ دینا ہے، جنہیں سینے نہ لاڑا ہے، او دو مردرد باہمیں نام کڑیے تے اکھاں کرمالیاں آپ پہ کڑ لیں دی، آپ پہ معلوم ہو جاندہ ہے کوئی پرابلم ہے، کوئی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، سرکار فرمایا خاموش ہو جا، گھبرانے دی لوڑ کوئی نہیں، تیری عزت نو کوئی مائی دا لال پامال نہیں کر سکدا، جے میرے رب دی مرضی نہ ہوئے، دنیا دار فقیران دیاں عزتاں کیویں روڑ سکدے نے۔ اللہ اکبر، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جنہوں اللہ عزتاں نال نوازے کون جمعے انہاں دیاں عزتاں نو پامال کر جائے، نالے تو کوئی نہیں خسم ہے، توجہ ہے کہ نہیں، تو کوئی نہیں خسم ہے، تیرے خسم ہے نا، تو جنہاں نو ہاتھ دیتا ہے وجہ دے ہوندے نے، تم کیوں گھبرا گئے؟ دے ہن تیری آواز نہ آوے، تیری عزت حضرت یوسف تو اچھی ہے، توجہ ہے، تیری عزت حضرت یوسف دی عزت نہ بلند ہے، فرمایا خاموش ہو جا، تیری عزت حضرت سید عائشہ صدیقہ تو زیادہ ہے، تہمتاں تے لوگ لاندے رہنے، لیکن جڑے سچے ہیں انہاں دیاں تہمت بازاں دے منہ بند کیتے نے آپ رب وحدہ لا شریک نے، انہاں دیاں تارتاں دیاں گواہیاں میرا خالق آپ قرآن ارشاد فرماتا رہے۔ قصہ مختصر ہے،
سرکار پھر عدالت حاضر ہو گئے جدوں اتھے حاضر ہوئے نا تے جدوں دلی دیاں ویکھیا نا وزیراں تے او گواواں بھئی بابا تھے آ گئے اگے کچھ پریشانی ادھے آئی ادلیانو گھبرائے آئے ہن جڑے منصوبہ بندی کر کے آئے وہ گھبر گئے بھئی ہن رات جڑا چھپائی رکھیا وہ رات نہیں رہنا سائیاں کھول لینا حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کیڑا ہے جڑے میرے کتب دے خلاف گواہیاں دیندا ہے باہر آوے تینے باہر آ گئے انہاں گواہیاں چ دتیاں حضرت خواجہ قطب الدین دی گردن جھکی آئی اکھیں چتھرو آئے شاءاللہ محبوب دے سامنے کسے تے تہمت نہ لگ جائے توجہ ہے کہ نہیں شاءاللہ محبوب دے سامنے کسے تے تہمت نہ لگ جائے مڑ بڑیاں ڈاڑیاں منزلہ ہوں دیا اللہ اکبر حضرت خواجہ قطب صاحب نو حضرت خواجہ معین الدین نے سینے نے لایا سرکار نے فرمایا کیڑا ہے میرے کتب دے خلاف گواہی جاندہ نے گواہ نے گواہی دی تھی جیڑا بادشاہ گوڑیاں پر نے بیٹھا سی گردن جھکی تے روئی ہوندہ ہے یا اللہ میرے پیر دی عزت نو حفاظت نہ رکھی میرے مولا میرے راہبر دی حفاظت فرما میرے مولا میرے رہنما دی عزت نو پامال ہون تو بچا لے اے او بندے جن دی وجہ تو پورا دلی رائے راستے آ گیا میرے بھائیو عزیزو جدو گواہیاں ہو گئی نا تے جڑے وہ شکاری آئے انہاں روڑا چپایا بھئی سزا دیو گواہی ہو نہیں گئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہلو حضرت خواجہ قطب صاحب نے ویکھیا نا تے عرض کردے نے اکھاں چدور ہن واہ کونی رہی قاضی فیصلہ کرن لگا ہے اللہ اکبر سسکیاں بھری آواز دے نال جدوں حضرت خواجہ قطب صاحب نے عرض کی تھی حضرت خواجہ معین الدین جلال چاہ گئے فرماندے نے عورت کتھے باہر آ جا اپنے بچے نے بھی نال لے کے آ عورت سامنے آئی فرمایا ذرا پتر تو کپڑا ہٹا ایسا اپنے بیٹے تو کپڑا ہٹا عورت کہہ دیئے بابا اے 2 مہینیاں دا ہوئے انہیں بولنا کوئی نہیں انہیں گواہی کوئی نہیں دینی حضرت خواجہ معین الدین جلال چاہے فرماندے نے اے عورت اے بدذات عورت خاموش ہو جا میں اپنے رب دے عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یا پھر آج بچہ بولے گا جے محمد دا فقیر سچا ہویا آج بچہ بھی بولے گا میرے کتب دی شان دیاں گواہیاں بھی دے گا بولے گا رب نے نہیں ارشاد فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب جدو عیسیٰ دی ماں تے تہمت لگی ہے تو بولے نا حضرت عیسیٰ میں اللہ دا بندہ مینوں اللہ نے کتاب دی تھی اللہ دا نبی بن کے آیا فرمایا اوہ درباریوں بھول گئے ہو حضور نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل دے نبیاں جتنا علم میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت دے اولیاء اور علماء کو ہوئے گا فرمایا جے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی عزت بچان آستے اپنی ماں دی گود اچھ گوائیاں دے سکتے نا تے اسی جیسے نبی دے غلام آنا اوہی بڑا لاج پالے اپنے فقیران رولن نہیں دیندہ ویسے ایک جملہ بڑا سخت آپ نے بولیا سی جو میں عرض کر دینا جے تو اٹی دل ہوئے تھے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ہوئے شکاریاں ہو شکار ویکھن آلے ہو سن لو یا پھر آج محمد دے دردی فقیری چھڑ دینی ہے یا آج بچے بول پڑا ایک کام ہی ہونا ہے توجہ ہے تو اٹی تے سن اپنے مالکہ تی اتنا مانے کہ وہ اپنے غلامہ نو کدی بھی مایوس ہون دیں دے سرکار نے کپڑا ہٹایا حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا بچے اللہ دے حکم نہ بول کے دس ہے میرے کتب تے لگ گئے الزام سچا ہے کہ جھوٹ ہے توجہ ہوئی وہ بچہ بولیا تے اس پہلا لفظ پتہ کی بولے ہے السلام علیکم یا ولی اللہ اے اللہ دے ولی تیرے تے سلام ہوئے
میں گواہی دینا انہاں جیڑا بھی الزام لایا ہے جھوٹا لایا ہے تیرا کتب کل بھی سچا تیرا کتب آج بھی سچا ہے جیڑا باپ میرا ہے او ہندوؤں دا وڈا جیڑا منتری بیٹھا ہے نا اونچی سیٹ تے او دی ناجائز اولاد اس میری ماں نال زیادتی کیتی ہے تیرے کتب دا کوئی قصور نہیں حضرات گرامی قدر اے اللہ دے ولی انج دے ہوندے جنہاں نوں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوندی کہ وہ پھر 2 مہینے دے بچیاں نوں بھی بلا لیندے ہوندے جے اوکھا ویڑا آ جائے حضرت خواجہ قطب صاحب نوں نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نا اپنے بغل وچ لے کے نا فرمایا دلی والےوں بڑے بے وفا ہو تساں میرے کتب نال وفا نہیں کیتی تانوں میں دتا تہاڈی تربیت واسطے تساں اتنا بھی حیا نہیں کیتا اتنی وفا بھی نہیں کیتی اوکھا ویڑا ہے تے ساری ایک سائیڈ ون سائیڈڈ ہو گئے ہو تسی بے وفا ہو میں بے وفا میں چاہ اپنے پتر نو نہیں چھڑنا میں جتھے گیا میرے نال جائے گا پھر حضرت خواجہ شمس الدین التمش اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ بان کے عرض کر دینے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا آخری پھیرا سی دلی دے اندر آپ اتنے ضعیف ہو گئے سن اس کے بعد آپ دا وصال ہو گیا عرض کر دینا حضور انہاں نیتی چھڑے جاؤ انہاں دی وجہ تو ساڑھے ننگیاں گناہگاراں دی بھی تربیت ہوئی اور سیدھے راہ تے لگے ہویا جتنا چر شمس الدین التمش زندہ ہے میرے مرشد کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا نہ کسی دی جرت ہوئی گی اور ان لوگاں سمجھا سی کہ سزا ہوئے گی تو میں اپنے مرشد نو پھانسی تے چڑھاواں گا نا میں ان دی تھان تے آپ چڑھنا گوارا کردا میرے ہوندیاں میرے مرشد دے نیڑے بھی کسی کائنات دے بندے نہیں سی حضرت گرامی قدر پھر آپ نے تے چھوڑ دیتا گیا لو میری گفتگو دا اختتام ہو گیا تھوڑی توجہ ہے جی پھر حضرت خواجہ قطب صاحب دا وصال ہویا جدوں مثال ہویا نا حضرت خواجہ قطب صاحب نے 3 شرطاں لکھیاں سن کہ جن دے 3 شرطاں ہون او میرا جنازہ پڑھائے پہلی شرط جس بندے توبہ کیتی ہے تے پھر توبہ کرن تو بعد او دے اس جسم دے اندر ایک بھی لقمہ حرام داخل نہیں ہویا دوجی شرط اگر جس نے توبہ کی تھی اور توبہ کرن تو بعد انہیں کدی بھی کسی غیر اللہ تکیا نہیں اہل گوٹ کسی غیر آستے نہیں کھلیا جن نے توبہ کی تھی یہ تیسری شرط پھر نماز تے نماز ہو دی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی پھر بڑے بڑے جڑے آئے ہوگا مسلح امامت رہے تے نئے آکے کھلون دے جلے 3 شرطاں قطب صاحب دیاں پڑھ دے آئے وہ سویڑے بھی مڑی کو بندی بار آیا جندہ نا سلطان شمس الدین التمشی اور روندیاں روندیاں باہر نکلے نا تے اپنے مرشد چہرے تو کپڑا ٹا کے عرض کی تھی حضور آپ تے چنگی نہیں بھاگ گئے ہو جاندی ری گناہگار دا بھی راز کھولی جاندے حضرت خواجہ قطب الدین نے وقت دے سلطان دی ایسی تربیت کیتی سی کہ وہ دی کدی تہجد قضا نہیں سی انہیں کدی اپنے جسم میں ایک لقمہ حرام داخل نہیں ہونے دیتا انہیں کدی کسی نہ زنا نہیں کیتا برائی نہیں کیتی برا فعل نہیں کیتا اللہ دے ولیاں دی نسبت اللہ دے ولیاں دی صحبت تخت تے بیٹھے ہیں راہ راستے لگا سکتی ہے اور انہوں نے کھلار سکتی ہے ایک کائنات دے اندر ایک پوری کائنات دے بننے آستے پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فقیرہ دی صحبت چاہو اللہ کریم تو اڈے اتر راضی ہوئے گا اور تو انہوں صحیح صراط مستقیم رستہ نصیب ہو جائے یہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ماں دی شان تے ایک جملہ محرج کر دینا سبحان اللہ کہہ دے میرے مصطفیٰ کریم دی نا ایک باری اماں حلیمہ مدینے آئیے میرے حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو آج ایک بڑا اچھا مہمان آ رہے ہیں اس مہمان میں ویلکم کرنا ہے صحابہ فرما دینے صحاب تکے حضور نبی پاک سرکار نا مدینے تو اپنے شہر تو باہر نکل کے اپنی ماں دی اڑی کچھ کھلوتے ڈٹھے صحابہ نے علم نہیں سی کون آ رہے فرما دینے ایک پھر مائی ایک ڈاچی تے سوار آئی وہ قریب آئی میرے حضور اگے بڑھ کے میرے حضور نے آپ ڈاچی تو اتارے اتار کے پھر حضور جڑی چادر مبارک اتے لیندے سارنا وہ سرکار نے زمین تے بچھا دی بچھا کے میرے حضور نے فرمایا اماں جی دے اتے بیبو اتے بٹھایا بڑی خاطر توازے کی تھی پھر مان والوداع فرمایا صحابہ رض کہتے ہیں یا رسول اللہ اے ایڈی نصیبہ یہ عورت کون سی
یا رسول اللہ اتنی نصیبانی عورت کون سی؟ میرے حضور دے اکھیں چترو سن. حضور فرماتے ہیں صحابہ اے میری او ماں ہے جس ماں دا محمد عربی بچپنے چ دودھ پیندا رہا ہے. اے میری او ماں ہے جندہ میں دودھ پیندا رہا. اور میرے حضور ارشاد فرماندے سن لوگو ماں دی قدر اگر کسے پوچھنی ہے تو حضور نبی پاک سرکار کو پوچھے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں محمد کریم رب دی فرض نماز کھڑا ہوتا ایک واری میری ماں میں نو صد مار دیجے زندہ ہوندی یا محمد میں محمد کریم اپنے رب دی فرض نماز توڑ کے ماں دیا قدمیں چادر ہو جاتا. یہ ماں دا مقام ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تاں حضور نے سانو تربیت دیتی ہے کہ لوگوں ماما دی قدر کرو ماما دا احترام کرو. اللہ نے جڑی جنت واسطے تسی دے رات حج تے زکاة تے روزے تے نمازاں پڑھ دے ہو وہ جنت انسان دی بیٹے دی دی ماں دیا قدمہ تھلے اللہ رکھی. اے پیران دے ہاتھ نام ہی نہ چمے ہوئے تے گزارا ہو جانا ہے. سمجھو دی بھی دون سارے ساڑھے نہ چمے کرو ایڈی ضرورت نہیں نام ہی چمے تے گزارا ہو جانا ہے. ماں دے چمیاں کرو ماں دے چمیاں تو انواد جڑے نے او پیران دیا چمیاں تو زیادہ فائدہ دینے. اس باپ دے چمے کر خان اس ماں دے چمے کر اس باپ دے پیر چمے کر اس باپ نو بھی سینے نہ لایا کر جدے سینے دے اندر اولاد واسطے او احساس ہے تین اپنی بڑی پیاری ہے. اس باپ کو بڑھے کو کدی پوچھی کہ تو انہوں کڈا پیارا ہے. اس ماں کو کدی پوچھی جڑی ساری کائنات دیاں تکلیفاں برداشت کر کے تے بیٹھئیے لیکن او بڑھے ہویا میں آندی ہے جڑی دینی جے مہین دے لو میرے پتروں تکلیف نہ ہوئے. کیسے عظیم رشتے کیسے اللہ دے عطا کر دے عظیم رشتے. اور میں اکثر بندیاں نانا ماں تے باپ دا رشتہ اللہ نے اتنا اعلیٰ رشتہ بڑھایا ہے کہ کائنات دے سارے رشتے ترکڑی دے ایک پاسے رکھیے ایک پاسے ماں تے باپ نو رکھیے ساری کائنات ہوڑی ہو جاڑی ہے ماں تے باپ دا رشتہ بھاری ہو جائے. کیونکہ نہ بڑیاں لب دینے نہ بڑایاں لب دینے نہ کسے دے دیتیاں لب دینے اللہ دی عطا دے ایک کی خالص رشتہ ہے. باپ بیٹے در او خلوص را رشتہ ہے کہ جیدے چھ لالچ نہیں. دنیا دے سارے رشتے ہیں چھ لالچ نہیں رشتے تھے نہیں کسے چھ لالچ کہ ماں اپنے پتر نہ لالچ نہیں کر دی باپ اپنے بیٹے نہ لالچ نہیں کردہ. شاید پتر لالچ کر جائے اے نہیں کر دے. میں آپس ماں ڈٹھے میں اپنے آپ نالے ٹیسٹ کر کے بیکھے کہ جدو باپ سرہ تو تر جانا ادھوں مڑ منزلہ دنیا دیاں اوکھیاں ہو جاتی پھر بڑے بڑے تانے مینے مل دے پھر تھاں تے تھکے ٹھوڑے لگ دے. اس ویڑے تئی ٹھوڑیاں تو بندہ محفوظ رہتا ہے جدو باپ دا سایہ سر اتے موجود ہوئے. اس وقت تک اولاد محفوظ رہتی ہے جدو ماں دیاں پراں تھلے روے جدو پراں چبار ہو جاوے پھر دنیا دیاں سخت ہواواں دا سامنا کرنا پئی. پھر دنیا دیاں سخت جڑیاں گھٹاواں نے انہاں دا سامنا تے مقابلہ کرنا پئی دے. اے او ماں تے باپ ہی ہوندے نے جڑے جیوندیاں اولاد دی طرف کوئی بھی سخت چیز نو آن نہیں دیندے وہ اپنے سینے اتے برداشت کر دے رہا. اللہ اکبر. اے دے اتے آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہواں گا کہ بھائی بھائیاں دے درد بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سروں سایہ اٹھدا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی. بڑے کرمالے
رشتے نے اللہ کریم سانو حضور نبی پاک سرکار دے دین دے اوتے ثابت قدمی نصیب فرمائے جنہ جنہ نال دے بارے میرے حضور نے سانو ادب دا حکم فرمایا ہے جنہ جنہ دے نال جنہ جنہ دی عقیدت و محبت ساڈے سینے دے وچ میرے حضور نے حکم فرمایا ہے کہ انہاں دی محبت اور عقیدت ہر مسلمان دے سینے وچ باقی رہے رب کریم سانو انہاں نال پیار اور محبت دے اس رشتے نو قائم و دائم رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے میرا مولا ساڈے اوتے اپنا کرم فرمائے اور سانو دین دی استقامت فرمائی رکھے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ میرے مولا کریم گناہگاراں دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما میرے مولا جنج دے میاں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا گناہگاراں دے اٹھانو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈی عیدی اس خوبصورت پاک اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما جنہاں بھائیاں